والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ اللہ پاک کی محبت دل میں ہو تو دل کی حفاظت کرتی ہے۔ جو لوگ آپ کے قابل نہیں انہیں آپ سے دور رکھتی ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دعا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، اور یہی زندگی ہے۔ وہ عرش کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ ہے زندگی گواہ رہنا، میں عاشق رسول ہوں۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ زندگی کا سب سے برا وہ لمحہ ہے جب کوئی اپنا آپ کو اتنا دکھ دے کہ آنکھیں بھر جائیں اور وہی پوچھے کیا ہوا، اور آپ کو مسکرا کر کہنا پڑے کچھ نہیں۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود بھی اپنے نہیں ہوتے۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ معاف بار بار کرو، مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے۔ لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ جب چاقو، خنجر، تیر، تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا زخم دیتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہاں کے خزانے لوٹا دو تو بھی وہ قیامت کے روز تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اگر ان کو قرآن پڑھا دو تو وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے، تمہیں تاج و وقار پہنانے کو۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دے نہ دے، سایہ ضرور دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، سب کچھ جان کر بھی چپ کیسے رہ لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، کوئی اپنے مطلب کے لیے کتنا گھڑ سکتا ہے، یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ پاک کا خاص کرم ہے۔ ایک اچھا مرد عورت سے انا کا مقابلہ نہیں لگاتا، کیونکہ عورت کو بہت نازک بنایا گیا ہے۔ روٹھنا عورت کا فرض اور منانا مرد کا فرض ہے، اور پھر عورت تو قرآن پاک میں بھی نادان ٹھہرائی گئی ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا سبب ضرور بنے، لیکن اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے اپنی ذات تک رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپی جلن اور حسد کو آپ کبھی نہیں جان سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔
بندے پر مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایسے پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیں۔ آپ کی تقدیر، وقت اور زندگی کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک نے سکون کی ایک نشانی دل کے ساتھ ساتھ چہرے میں بھی رکھی ہے۔ بغیر بولے اور کچھ کہے چہرے کی چمک، مسکراہٹ بتا دیتی ہے کہ اللہ پاک اس شخص پر کتنا مہربان ہے جسے قیامت کے دن چہروں سے نیک لوگ پہچانے جائیں گے۔ ایسے ہی دنیا میں بھی اس کی رمق اللہ پاک دکھاتا ہے جسے خود سے چہرے پر لانا ممکن ہی نہیں۔ تعلق ایک ایسا پودا ہے جس میں سچ کی مٹی، احساس کا پانی، انسانیت کی ہوا اور اعتبار کی ہوا ہو تو یہ پودا ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ موجود ہوں۔ آزمائشوں کا بڑھ جانا اور دعاؤں کا مسلسل رد ہونا، یہ ہمارے ایمان اور صبر کا امتحان ہے۔ دراصل اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں میرا یہ بندہ کب تک صبر کرتا ہے اور کب تک میری دی گئی آزمائشوں پر مجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہے۔ اور بے شک یہ آزمائش تمہارا نہیں، تمہارے ایمان کی پختگی کا امتحان ہوتی ہے۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، میں بہت پریشان رہتا ہوں، کوئی حل بتا دیجیے۔ دانا نے جواب دیا، مصیبت پر پریشان ہو جانا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر پریشان رہنا اللہ پر توکل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے کسی بھی پریشانی کو روک مت بناؤ، صبر سے اس کا حل ڈھونڈو، زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ مایوس تو دنیا کرتی ہے، اللہ پاک تو محبت کرتا ہے۔ اسے کہہ دینے کے بعد ہاتھ خالی نہیں رہتے، بلکہ گمان سے زیادہ نواز جاتا ہے۔ وہ واحد در ہے جہاں آنسوؤں کی لاج رکھی جاتی ہے اور دعاؤں کا مان رکھا جاتا ہے۔ جو اللہ پاک پر توکل کرتے ہیں وہ اپنی دعاؤں سے اپنا نصیب لکھتے ہیں۔ کوئی بھی چیز انسان کو نہیں بدل سکتی جتنا جلدی اس کے دل پر گزرنے والی تکلیفیں انسان کو بدل دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا لیکن اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ بے شک جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ پاک سے تجارت کر لیا کرو۔ کیسے بھی حالات ہوں، دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں ایسا دوست مل جائے کہ جس کی صورت و سیرت تمہیں اللہ پاک کی یاد دلائے تو اس کی صحبت کو نعمت سمجھو۔ عقل مند کے لیے ایسی صحبت سونے کی چڑیا کی مانند ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص پکارے گا، یا اللہ پاک نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ پاک میری امت، یا اللہ پاک میری امت۔ اور وہ ہستی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اے میرے رب، میری وفات سے پہلے میری اصلاح کر دینا،
اور میرا بہترین اختتام کرنا اور مجھے موت دینا اس حال میں کہ آپ مجھ سے بے انتہا راضی ہوں اور میرے جانے کے بعد کسی کو چن لینا جو میرے لیے ہر لمحہ دعا گو رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ مفت میں نہیں سیکھا اداسی میں مسکرانے کا ہنر، بدلے میں زندگی کی ہر خوشی تباہ کی ہے۔